بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ درود شریف پر ایک ویڈیو بناؤں، لیکن میں بہت اپنے آپ کو اس معاملے میں انتہائی نامکمل سمجھتا ہوں کہ میں اس اتنے بڑے موضوع پہ، اتنے بڑے ٹاپک پہ کہ میں ایک ناچیز کوئی ایسی ویڈیو بنا سکوں۔ لیکن چلیں، پھر میں نے حوصلہ کیا اور یہ سوچا کہ چلیں کہ جیسے بھی جو بھی اللہ توفیق دے گا تو میں کوشش کروں گا کہ میرا بھی ایک حصہ ہو جائے یہ بتانے میں کہ درود پاک پڑھنے میں، درود و سلام کرنے سے آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے، ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، تو کیا درود و سلام یہ صرف وہیں تک رہتا ہے؟ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا ایک عمل، اتنی بڑی ایک دعا بالکل بیان سے باہر، کسی بھی الفاظ سے باہر۔ مجھے ابھی تک یاد پڑتا ہے جب میں بہت چھوٹا تھا، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اس میں پڑھتا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے تو مجھے کہا جاتا تھا گھر میں کہ درود شریف پڑھا کرو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھ کے دعا کرو۔ تو میں یہی سمجھتا تھا کہ درود شریف پڑھنا ایک دعا ہی ہے، صرف ایک دعا ہے، تو جو پڑھنی ہوتی ہے تو پڑھ دیتے تھے، اور کافی حد تک کہ لڑکپن تک بھی میں یہی سمجھتا رہا۔ لیکن جب رب کریم، رب ذوالجلال والاکرام کا کرم ہوا تو میں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ قرآن کریم کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا جائے، کیونکہ میرے پاس پردیس میں وقت بہت ہوتا تھا۔ جب میں رات کو 9 بجے آفس سے آ جاتا تھا تو رات کو تقریباً 12-1 بجے سونا ہوتا تھا، کیونکہ دن میں 2 شفٹیں کام کی ہوتی تھی، تو میرا یہی کام ہوتا تھا کہ ریسرچ کی جائے، سمجھا جائے، پڑھا جائے۔ جب ناظرین میں درود شریف کے بارے میں جب اس آیت پہ پہنچا، سورہ الاحزاب، جو کہ قرآن کریم کی جو ہے وہ 33 نمبر 33 بڑا خاص حصہ ہے، پھر کسی ویڈیو میں ذکر کروں گا کہ اس کا نمبر 33 ہونا بھی کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی آیت نمبر 56۔ جب میں اس پہ پہنچا، آیت نمبر 56 پہ، تو یقین کریں کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھے میری زندگی کا حاصل مل گیا۔ وہ آیت کیا ہے یہ ذرا غور سے سن لیجئے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین، اس کا ترجمہ ذرا ملاحظہ کیجئے، اور پھر اب تھوڑا سا اپنے ذہن کو مزید ذرا توجہ کی طرف لائیے کہ اس کا ترجمہ دیکھیے۔ ان اللہ، جب استعمال کیے جاتے ہیں نا لفظ ان اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لو کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس طریقے سے کچھ آیات کے نزول کیے ہیں، شروعات ہوتی ہیں، جیسے کہ کچھ ربنا والی آیات ہیں، کچھ کل والی آیات ہیں، کل والی صورتیں بھی ہیں۔ سمجھ جائیے کہ یہ صرف اور صرف ہمیں بتانے کے لیے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اب غور کریں کہ ان اللہ و ملائکتہ، غور سے سنیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے،
دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات پاک ہے جو اس کائنات کے بننے سے پہلے بھی موجود تھی، ابھی بھی موجود ہے۔ یہ کائنات ختم ہو جائے گی، زمین و آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، ستارے جھڑ پڑیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور سب دنیا کے لوگ قیامت سے مرنے کے بعد، کچھ تو جو قبروں میں ہوں گے قیامت سے پہلے کے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، زمین بھی کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، اور اس وقت صرف کون ہوگا؟ اللہ رب العزت کی ذات صرف رہے گی، اور سب کی سب جو کچھ بھی یہ دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس ساری کی ساری سٹوری اور سارے کا سارا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہوگا بس، اور فرشتے اس کے کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ رب کریم، رب ذوالجلال والاکرام ہے، اور اس کے فرشتے اس کے بعض کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کن کن کاموں میں لگے ہوتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ایک تو کائنات کی تخلیق کا کام ہے جو رب ذوالجلال والاکرام کرتا ہے، کن فیکن، روزانہ نئی نئی مخلوق آپ کے سامنے آ رہی ہے، نئی نئی مخلوق۔ اور اس کے بعد فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے مقرب فرشتہ جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام روح الامین بھی کہا جاتا ہے، ان کا کام کیا تھا؟ پیغام رسانی، جو ہے میسیجز لے کے، کہاں سے کہاں؟ اللہ رب العزت سے میسیجز، پیغامات لے کے نبیوں تک، رسولوں تک، کن کن تک، جن تک وہ چاہتا، کیونکہ یہ فرشتہ پیغام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی لے کے آیا۔ اب فرشتے کیا کام کر رہے ہیں اس آیت میں سنیے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی سلام بھیجتے رہتے ہیں، یصلون بھیجتے رہتے ہیں، علی النبی، نبی پر، علی یہاں عین لام یہ آ رہا ہے، علی کا مطلب ہوتا ہے اس پر، کس پر؟ نبی پر۔ میں بڑا حیران ہوا جب میں اس آیت پہ پہنچا، میں نے کہا یا رب العزت، آپ کی ذات اتنی بڑی ذات، سلامتی دینے والی، زندگی دینے والی، زندگی لینے والی، پیدا کرنے والا، کائنات کا، انسانوں کا، مخلوقات کا، اور اللہ اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ کیا بھیجتے ہیں؟ سنیں نا، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، یعنی ہم مسلمان لوگ اور مومن لوگ ہیں، صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو، وسلمو تسلیما، سلم یہ جو ہے نا لفظ سلام سے سلمو نکلا ہے، تسلیمان بھیجا کرو۔ یا رب العزت، اس سے کیا مراد؟ میں بہت، اس دن میری زندگی کا ایسا دن تھا جس دن میں نے یہ آیت پڑھی تو میں بہت حیران ہوا، کہ پھر میں نے سوچا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود بھیج رہے ہیں، تو ایمان والو تم بھی بھیجا کرو۔ میں نے بہت سوچنا شروع کیا، اور پھر مجھے تھوڑی سی یہ سمجھ آئی کہ شاید اس عمل، یعنی درود بھیجنے کا عمل، اتنا بڑا کچھ عمل ہے، یہ اتنا بڑا کوئی عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کسی انسان کی زندگی میں، اتنا بڑا عمل ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کہ ڈاکٹر خود کہے کہ یہ دوائی تو میں بھی کھاتا ہوں، اے پیشنٹ تو بھی یہ دوائی کھا۔ سائنسدان جو میڈیسن بنانے والا ہے، بناتا ہے، جو کیمسٹ ہوتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں، جب ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ میں بھی یہ دوائی کھاتا ہوں تو مریض کہے گا واہ، اس کا مطلب ہے واقعی اس میں کچھ نہ کچھ ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ڈاکٹر سے بھی اوپر ہے۔ ڈاکٹر کی کیا اوقات، ڈاکٹر کی کیا اوقات، یہ تو رب کریم ہے۔
یہ تو رب کریم ہے، اس کائنات کا پالنے والا، پیدا کرنے والا، سنبھالنے والا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اس جو ہے وہ دنیا، اس کائنات میں میزان قائم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، یوم القیامت کے دن کا جو مالک، سب کچھ، بادشاہ، جزاؤ جو خیر سب کچھ دینے والا، جزا و سزا دینے والا۔ یا میرے مولا کریم، اتنی اہمیت اس بات کی، میں تو یہی سمجھا کوئی اور عالم اگر اس کی اور طریقے سے تشریح کر سکے تو یقیناً مجھ سے بہتر کر سکے گا۔ میرے جو ایک ناکارہ ذہن نے، تو میں نے یہ سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود پاک کچھ ایسی دعا ہے، کچھ ایسا عمل ہے، کچھ ایسی یہ جو ہے اس کے اندر کوئی اتنی زیادہ بڑائی ہے، کوئی اتنے اس کے فائدے ہیں کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی یہ چیز، فار ایگزامپل، ایک بڑی عجیب سی ایگزامپل دینے لگا ہوں، معاف کیجیے گا۔ ایک چیز ایک بندہ بنائے کہ دیکھو میں بھی کھا رہا ہوں، تم بھی کھاؤ، فائدے ہی فائدے ہیں اس کے، تمہیں فائدے ہی فائدے ہیں، مجھے نہیں ضرورت، میں پھر بھی کھا رہا ہوں۔ یا میرے مولا کریم، یہ آیت جاننے کے بعد اگر بندہ درود پاک نہ بھیجے، میں اپنی زبان میں ایک ناچیز، ناکارہ، اپنی زبان میں یہی کہوں گا کہ وہ اس دنیا کا بدقسمت ترین انسان ہوگا، بدقسمت ترین انسان ہوگا۔ یہ سوچ لیجئے، جو درود شریف نہیں پڑھتا، یہ ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے ناظرین کہ میں اس کو ایک ویڈیو میں کور کر ہی نہیں سکتا، اس لیے میں اس کے پارٹس بنانے جا رہا ہوں، یا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کی آگے کتنے پارٹس بنیں گے مجھے نہیں پتا، تو شاید میں اپنے دل کی بات آپ لوگوں تک پہنچا سکا ہوں کہ آپ کو میں ایک ہنٹ دے کے جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی کسی کے لیے بہت، زندگی میں شاید ایک دو بار ایسا ہوا کہ ایک بندے پہ لعنت بھیجی۔ وہ کون سا بندہ تھا جس پہ نبی پاک نے لعنت بھیجی؟ ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ممبر کی سیڑھیاں چڑھتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہر سیڑھی پہ آمین آمین کرتے جا رہے تھے، اور بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو یہ آپ نے آمین آمین کہی، یہ کیا ماجرا تھا؟ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ہمارے، رونگٹے۔ ایک نئی دنیا ہم سمجھ لیں گے، جو وہ لوگ جو اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ میں کوشش کروں گا روزانہ آپ کے لیے ایک ویڈیو بھیجوں، میں ایک ویڈیو میں اپلوڈ کروں۔ تو فی الحال یہ ہے، ابھی اس جاری ہے، اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، کون سا درود شریف پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ہماری زندگی میں اس سے کیسے جو ہے وہ برکتیں اور ہم پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس درود پاک کے پڑھنے سے آپ شاید اس کے کافی کلوز آپ پہنچ گئے ہوں گے کہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بونس عمل ہماری زندگی میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے کہ یہ کام کرو اور دیکھو پھر تمہاری دنیا بھی، تمہاری آخرت بھی کیسے سنور جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، انتظار کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔